معصوم کی قرآن حدیث کی روشنی میں فرمایا وہ مشرک مرتا ہے، وہ کافر مرتا ہے، وہ منافق، وہ گمراہ اس دنیا سے۔ یقیناً آپ لوگ جو ہے صاحبان معرفت ہے، بہرحال ایک آپ لوگوں نے نشست رکھا ہے تو خود بولنے والے اور سننے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ نکات تو بہرحال مفید ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت کے لیے بہت ساری دعائیں موجود ہیں، زیارت نامہ موجود ہے۔ ان زیارت نامہ یا دعاؤں کی جملوں پر غور کرنے سے ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ دعائے ندبہ میں ایسے ایسے جملے ہیں جو اپنے وقت کے امام سے عشق بازی کرنے کی، امام سے اپنے والہانہ عقیدت کے اظہار کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ جملہ جو میں ابھی غور کر رہا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں آنے سے پہلے کہ دعائے عہد ہو یا دعائے ندبہ ہو، وہاں جو مہم ترین چیزیں جس کی طرف جو ہے اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام کی دیدار۔ جس طرح مثلا دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں وَقْفُ النَّاظِرِ بِنَظْرَةٍ مِّنِّي إِلَيْكَ، اے خدا میرے اپنے وقت کے امام کے دیدار کا سرما میرے آنکھوں میں لگا ہے۔ اب ایک عاشق امام زمانہ اس طرح کے جملے جب ادا کرتے ہیں تو پوری وجود سے، اس کے دل سے یہ جملہ اٹھے، یقیناً امام کا عاشق بنے گا، سچا عاشق بنے گا کہ اس کے نظروں میں کسی اور کے دیدار کے وہ مشتاق نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے امام کی جو ہے دیدار کے مشتاق ہیں، فرزند فاطمہ کی دیدار کے مشتاق ہیں۔ اسی طریقے سے دعائے ندبہ میں ایک مقام پر ہم پڑھتے ہیں کہ مولا میرے لیے سخت ہے کہ میں سارے خلقت کا مشاہدہ کر سکوں اور آپ کے دیدار سے میں محروم رہوں۔ یہ جملے البتہ اس جملے پر غور کرنے سے چاہے مثلا ایک بہرحال اس معرفت کی منزل پر نہ ہو جس طرح جو ہے ہونا چاہیے، مگر کچھ نہ کچھ اپنے جانب سے کوشش کرنے سے انشاءاللہ امام کی دیدار نصیب ہوگا، یقیناً دیدار نصیب ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اعمال پر ائمہ طاہرین کی مبارک نگاہیں، امام وقت کی نگاہیں ہمارے اعمال پر ہے۔ جو کچھ ہم برے اعمال انجام دیتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، علم امامت میں ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ میں اپنی نشست میں عرض کیا تھا کہ ایک قصہ میں نے سنا دیا تھا، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آپ جیسا صاحب معرفت امام کے دیدار کا مشتاق تھا، اس نے بہت سی ریاضتیں کی، مسجد سہلہ گئے، مسجد فلان، ہر جگہ میں چلہ کاٹے ہیں، ہر جگہ میں ریاضت کی، تھک کر ایک دن جب آرام کر رہے تھے، خواب میں کسی منادی نے کہا کہ اے شخص امام کی دیدار کے لیے کہاں کہاں تم جا رہے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ امام کی دیدار تمہیں نصیب ہو جائیں تو فلان علاقے کی لوہار کی دکان پر جا کے بیٹھنا۔ آنکھ کھل گئے، عاشق تھا، باوضو ہو گئے، اس علاقے میں گئے تو وہیں جو خواب میں دیکھا ہے نظر آیا۔ بہرحال انتظار میں، واقعات جو علماء نے بیان کیا ہے، انتظار میں ہے، ایسے میں نورانی بزرگوار تشریف فرما ہوئے، اس نے پہچان لیا، چاہا کہ امام سے مصافحہ کریں، امام نے اشارہ کیا رک جاؤ۔ اسرار تھے نا، روز امام جو ہے اسی دکاندار سے ہوگا، اسی دکاندار کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور دکاندار کو بھی یہ معلوم نہ تھا یہ میرے وقت کا امام ہے۔ ہاں جی، امام نے اشارہ کیا، اور اس میں ایک درس ہمیں جو میں تو میں سوچتا ہوں جب امام نے اس کے جذبات کو روکنے کے لیے فرمایا رک جاؤ، رک گیا، تو اس سے ایک ہمیں یہ پیغام ملتا ہے امامت کی جو ہے اشارے پہ چلنا ہے۔ جہاں رکنے کے لیے کہیں رک جاؤ، جہاں اٹھنے کے لیے کہیں اٹھ جاؤ، بولنے کے لیے کہیں بول جاؤ، چپ رہنے کے لیے کہیں چپ رہو۔ ہاں جی، یہ اطاعت امام ہے، اور چاہنے والے نے جو ہے امام کے اطاعت میں چپ رہا، ماجرا دیکھتا رہا کہ ایک گڑیا آ گئی دکاندار کے پاس،
کہا کہ یہ تالا ہے، اس کی دو جو ہے مجھے شاہی چاہیے. شاہی ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ہاں جو سکہ رائج الوقت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، اس کے حساب سے جو ہے حساب کیا جاتا ہے. جس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس میں چلنے والے سکے کا نام تھا شاہی. خاتون نے 2 شاہی مانگ لیا، مگر اس نے کہا کہ میں 5 شاہی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. بڑھیا حیران ہو گئی، پورے مارکیٹ میں جو ہے مجھے 2 شاہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ 5 جو ہے شاہی دیتے؟ کہا کہ اس کی قیمت ہی یہی ہے. 5 شاہی دے دیے. خاتون گئی. اس کے بعد امام نے اس چاہنے والے سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ پورے مارکیٹ میں خوف خدا رکھنے والا ایک واحد ہے شخص جو اپنے معاملات کو خوف خدا کی بنا پر اپنے معاملات کو انجام دیتا ہے. اگر تمہارا کردار اس طرح کا ہو تو پھر تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زیارت کرا لیں گے. لہٰذا میرے عزیزوں، اپنے وقت کی امام کی دیدار کے لیے اگر کوئی مشتاق ہے یا اپنے وقت کے امام کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح ہمارے ایک برادر نے اس نے یہاں پر سوال کیا کہ کیا صرف فریاد کرنا کافی ہے؟ کیا صرف دعائے ندبہ پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، صرف دعائے ندبہ پڑھیں، فریاد کرنا اور باقی واجبات ادا نہ کرے، حرام سے نہ بچے، تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں کسی فریاد کرنے کا. فریاد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے وقت کے امام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کی پہچان ہو. کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ وہ بڑی چیز تو آپ سے چاہتا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف واجبات کی ادائیگی ہم سے چاہتا ہے. ہمیں جو ہے اسی واجبات کی ادائیگی میں جو ہے دقت کر کے اس پر پابند رہنا ہے. گناہ کے وقت میں انسان اپنے وجود کو گناہ سے بچانا، یہ امام ہم سے چاہتا ہے. امام کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بری عادتوں میں کیا کیا گناہ جو ہے شمار ہے. امام کسی اشارے سے یا دعاؤں سے کسی ایک ذریعے سے بھی اس گناہ سے بچنے کی درخواست امام فرماتے ہیں. تمہارے اندر یہ بری عادتیں ہیں، تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان چیزوں کی طرف امام متوجہ فرماتے ہیں. تو میرے عزیزو، آپ اور میرے جو ہے یہ وقت ہم لوگوں کا مختلف نوعیت کی جو ہے گناہ میں ممکن ہے ہم مبتلا ہو سکتی ہے، مگر اگر بندہ خدا امام کا سچا چاہنے والا یہ جوان، یہ نوجوان اپنے وقت کے امام کے معرفت کے خاطر جہاں جہاں گناہ کے مرحلے ہوں اس گناہ سے بچیں، آپ کا امام جو ہے آپ سے خوش ہو گیا، امام کی دعائے خیر نصیب ہو جائے گا. ایک واقعہ ہے خود میرے لیے ایک دلچسپ ہے کہ خوبصورت جوان جو ہے کہیں کسی مقام پہ پہنچے تو طرف مقابل سے گناہ کا آفر ہو گیا. آفر وہ عابد شد ندار تھا، وہ عبادت گزار خدا کا بندہ تھا، خوبصورت حسین ایک جوان ہے، بہرحال ایک معاملہ ہے. تو طرف مقابل دروازے بند کر دیے ہیں اور گناہ کے لیے سب کچھ آمادہ ہے. اس نے دیکھا تو میرے پوری زندگی کی ریاضتیں جو میں نے خدا کی بندگی کی ہے آج سارا سرمایہ جا رہا ہے ایک گناہ کی وجہ سے. طرف سے یہ پوچھا کہ وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کہا اوپر چھت پر ہے. چھت پر گیا. چھت پر جانے کے بعد وہ وضو کرنے نہیں گیا تھا، وہ اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کے لیے گیا تھا. دیکھا کہ اتنی بڑی عمارت سے جو ہے چھلانگ مار دے تو میرا جان جائے گا، نہیں تو میرے ساری جتنے بھی میں نے ریاضت خدا کی بندگی میں نے سمیٹ لیا ہے یہ میرا سرمایہ جا رہا ہے. مجھے ان دونوں رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. اس نے کہا جائیں تو بھی جائیں لیکن گناہ میں مبتلا نہ ہوں. اس نے ارادہ کے اوپر سے چھلانگ مار دی. ادھر سے حدیث ہے، ادھر سے رب العزت نے جناب جبرائیل کو حکم دیا جاؤ میرے بندے کو بچاؤ. کہتے ہیں کہ اس نے چھلانگ مار دی، جناب جبرائیل نے اپنے آغوش میں لیا. وہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیتا ہے، اسی طرح خدا کے اس بندے کو جناب جبرائیل نے اپنے آغوش میں لیا. میرے عزیزو،
یہ ایج، یہ وقت جو ہے انسان کی بحرانی حالت ہوتا ہے. علماء علم اخلاق کہتے ہیں کہ آیت اللہ مظاہری حضرت امام خمینی کے ممتاز شاگردوں میں سے ہے، علم معلم اخلاق ہے. آقا مظاہری فرماتے ہیں کہ انسان اپنی تہذیب نفس کے لیے، اپنی نفس کی برائیوں کو دور کر کے خوبیوں کو سمجھنے کے لیے مختلف آراء دیا ہے. کسی نے کہا علم مؤثر ہے، کسی نے کہا قانون مؤثر ہے، کسی نے کہا عام لوگوں میں شعور جب بلندی پر آ جائے تو انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، تہذیب نفس کر سکتا ہے، گناہ سے بچا سکتا ہے. آیت اللہ مظاہر فرماتے ہیں یہ نارمل حالت میں ہے. آپ کے پاس اگر علم ہے، علم میں ہے کہ مجھے اس غلط کام کے انجام دینے سے قبر میں عذاب ہوگا، موت میں سختی ہوگا، حشر میں مجھے جواب دینا ہوگا، یہ علم ہے، یہ ایک نارمل حالت ہے. کہا قانون بنائے. قانون کتنے سارے قانون دنیا میں بن گیا ہے، جانوروں کے لیے قانون بن گیا، اور دوسرے جگہوں میں جہاں جہاں خون بہا رہا ہے وہاں کوئی قانون نہیں ہے. تو کیا یہ قانون کافی ہے؟ نہیں. کہا قانون، علم، ضمیر کے جو ہے، شعور کے جو ہے بیدار ہونا، یہ نارمل حالت میں ہے. فرمایا بحرانی حالت میں کیا ہے؟ جب ایک جوان جس کی خواہشات جو ہے ایک بحرانی حالت میں ہے، وہاں جو ہے کون سا نسخہ کام آئے گا؟ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کی پہچان کرو. خود بخود اپنی نفس کی اصلاح کر سکے گا. معلم اخلاق آیت اللہ ظاہر فرماتے ہیں. تو لہٰذا میرے عزیزوں، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے وجود، ہمیں کس نے وجود بخشا ہے؟ اس خالق نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں سب کچھ دیا، اور وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ وہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں اسی کی بندگی کی جائے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اس سورہ مبارکہ یاسین میں جو ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ تم نے مجھ سے میری بندگی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، اور شیطان کی بندگی نہ کرنے اور میری بندگی کرنے کے جو ہے وعدہ کیا تھا، تم بھول گئے اس عہد کو. تو لہذا جس مومن یا جس عاشق کے ذہن میں یہ راسخ ہو کہ میرے وقت کا امام میرے ہر اعمال پر گواہ ہے اور ہر حالت میں وہ دیکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان واجبات کو ادا کرنے میں سستی نہیں کرے گا. جہاں جہاں حرام کے مرحلے آ جائیں وہاں سے بچنے کی کوشش کرے گا. عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ آنے والی جو ہے تبدیلیاں جو پہلے کی بنسبت مختلف طریقوں سے، مختلف جو ہے وسائل کے ذریعے سے جو ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایسے میں ہمیں کیا دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے غرق ہونا ہے یا نجات کی منزل کو پانے کے لیے کوشش کرنا ہے؟ تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر صبح جمعہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ایک خصوصی نشست ہو. خصوصی میں یہاں ابھی جو ہے ایک جگہ میں امامت کے لیے کسی نے کہا تو میں وہاں بھی عرض کیا تھا کہ باقی دنوں میں اگر انسان جو ہے ٹائم نہیں دے سکتا ہے تو روز جمعہ متعلق ہے امام عصر سے، اپنے وقت کے امام سے، تو اس میں زیارت آل یاسین پڑھے، اس میں دعائے عہد پڑھے، اس میں دعائے ندبہ پڑھے. دعائے ندبہ ایسے ہی لوگوں کے معرفت کے ساتھ پڑھیں. اس دعائے ندبہ کی جو ہے اہمیت کو، اس دعائے سے ملنے والی جو ہے ذرری نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں، رو رو کر پڑھیں، رو رو کر پڑھیں. کہا کہ وہ جملے میں دعائے ندبہ میں ہے، آیا کوئی ہے جو سب مل کر جو ہے میرے ساتھ جو ہے گریہ وزاری کریں اور میں سب مل کر اس گریہ وزاری کو طولانی کروں. اس رونے سے انسان کے دل پر لگنے والی اس
داغ کو، اس دبے کو یہ آنسو، بہنے والا آنسو جو ہے اسے صاف کر دیتا ہے. تو معرفت امام مل جائے گا انشاءاللہ. اگر ہو سکے تو میں ایک چھوٹے سے جو ہے طالب علم کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ معرفت امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شور مچانا، اہمیت دے کر ایک نشست، ایک دعائی نطبہ کم سے کم مہینے میں نہ ہو. ہاں جی، مہینے میں ہو، پورے مہینے بھر نہ ہو، مثلا مہینے میں ایک بار ہو، ہفتے میں اپنے وقت کے امام سے والہانہ رابطہ کرنے کے لیے دعائے نطبہ کا اہتمام کیا جائے یا دعائے عہد کا اہتمام. ایک تھوڑی سی دیر کے لیے صبح جمعہ، جس طرح دنیا بھر میں امام کے عاشق اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنی دلی رابطہ قائم کرتے ہیں، آپ اور ہم بھی جو ہے ایسا ہی کر لیں انشاءاللہ. امام کے مبارک نگاہوں کے برکت سے اور ہم سب کی دین و دنیا کی ساری مشکلات آسان ہوں. خداوند عالم ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق